انڈیا کے شہر آگرہ میں موجود دنیا کا 7واں عجوبہ، جس پر اس وقت کے تقریباً 8 کروڑ روپے خرچ ہوئے، جو کہ پاکستانی کرنسی میں آج کے دور کے تقریباً 20,000 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں اسی عجوبے کا ذکر کریں گے جس کو دنیا تاج محل کے نام سے جانتی ہے۔ رضوان نالج فیکٹری میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اس لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ناظرین، تقریباً 400 سال پہلے بنائی جانے والی یہ بلڈنگ، جو کہ اپنے دور کی سب سے شاندار عمارت ہوا کرتی تھی، اس شاندار بلڈنگ کو بنانے میں 20,000 ورکرز نے دن رات خون پسینہ بہایا، اور وہ بھی 1 یا 2 سالوں تک نہیں بلکہ پورے 21 سالوں تک۔ اس بلڈنگ میں مغل کاریگروں نے اپنے ہنر کی کئی ایسی نشانیاں چھوڑی تھیں جن کی دنیا کے ٹاپ انجینئرز بھی آج تک داد دیتے ہیں۔ اس بلڈنگ کو ایسے انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب آپ اس کو مین گیٹ کے پیچھے سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ عمارت کافی بڑی محسوس ہوگی، اور جیسے جیسے آپ عمارت کے قریب ہوں گے تو بلڈنگ کا سائز آٹومیٹکلی چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا۔ دماغ کو چکرا دینے والی مغل آرکیٹیکٹ کی یہ پہلی خوبی نہیں تھی، اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ آپ بھی داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کے گرد چاروں میناروں کو بالکل سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ مینار باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ان کو سیدھا کھڑا کیا جاتا تو دور سے دیکھنے پر یہ مینار ایسے لگتے کہ یہ اندر کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ ان میناروں کو باہر کی طرف جھکانے کا ایک اور مقصد بھی تھا کہ اگر کبھی بھی زلزلہ آتا ہے تو یہ چاروں مینار عمارت کی طرف گرنے کی بجائے باہر کی طرف گر جائیں گے اور بلڈنگ بالکل محفوظ رہے گی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اس کو بنانے والے بلڈنگ پر ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے؟ اور ایسا کون سا طریقہ تھا کہ جس دور میں لوہا اور کنکریٹ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، اور پھر بھی مغل آرکیٹیکٹ نے اس کے ڈوم کو کیسے بنایا کہ 400 سال گزر جانے کے باوجود بھی وہ ڈوم آج بھی قائم و دائم ہے؟ یہ سب کچھ اور اس سے بھی زیادہ آپ کو آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، یہ سب کچھ 1607 میں شروع ہوا تھا، جب ہندوستان پر مغل امپائر کی حکومت تھی۔ اس دن مغل شہنشاہ کا بیٹا محمد خرم 15 سال کا ہو چکا تھا، اور اسی کی خوشی میں آگرہ کے قلعے میں عالیشان پارٹی رکھی گئی تھی۔ خرم کی ہر سالگرہ پر شہنشاہ اس کو ہیرے جواہرات اور سونے میں تولتا تھا، یعنی جتنا وزن شہزادے کا ہوتا تھا اتنا ہی سونا اس کے نام کر دیا جاتا تھا۔ اس سالگرہ پر شہنشاہ نے خرم شہزادے کی شادی اپنے وکیل کی بیٹی سے کر دی، جس کو ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شہزادے خرم اور ممتاز کو پہلی ہی نظر میں دونوں کو محبت ہو گئی، اور یہ محبت ایسی تھی کہ 400 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تقریباً اگلے 10 سے 12 سالوں تک شہزادے نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور کافی علاقہ مغلوں کے انڈر دیا، جس سے خوش ہو کر شہنشاہ نے ان کو شاہ جہاں کا لقب دیا۔ شاہ جہاں کی ٹوٹل 6 بیویاں تھیں، لیکن وہ سب سے زیادہ وقت ممتاز کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ تقریباً 5 سال کے بعد شاہ جہاں کے والد اورنگزیب کی ڈیتھ ہو گئی۔ شاہ جہاں، جو کہ مغل امپائر میں پہلے سے کافی فیمس ہو گیا تھا اور شہنشاہ کا لاڈلا بیٹا بھی تھا، 1628 میں اس نے تخت سنبھال لیا۔ پوری سلطنت اپنے بادشاہ سے بہت خوش تھی۔ شاہ جہاں کے دور میں مغل امپائر اپنے عروج پر تھی۔ پاکستان، انڈیا اور افغانستان کے بہت سے علاقوں پر مغل سلطنت کی حکومت تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ خوشیاں بہت جلد ختم ہونے والی ہیں۔ شاہ جہاں آگے بھی جنگوں میں حصہ لیتے رہے اور کافی جنگوں میں فتح حاصل کی۔ شاہ جہاں ابھی اسی فتح کا جشن مناتے کہ ان کو ایک افسوسناک خبر سنائی گئی۔ ممتاز محل، جو کہ شاہ جہاں کے 14ویں بچے کی ماں بننے والی تھی،
اس کی حالت کافی خراب ہو گئی اور 17 جون 1631 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس خبر نے شاہ جہاں کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس خبر نے شاہ جہاں کو کالے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ پہلے 8 دنوں تک شاہ جہاں نے کچھ نہ کھایا اور اکیلے ہی کمرے میں پڑے رہے، اور آنے والے 4 سالوں تک انہوں نے نہ کوئی موسیقی سنی اور نہ ہی کوئی خوشبو لگائی۔ ممتاز محل نے مرنے سے پہلے آخری خواہش کی تھی کہ ان کی قبر دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے میں بنائی جائے۔ اس خواہش کی وجہ سے شاہ جہاں نے اپنی ساری دولت اور پوری زندگی وقف کر دی۔ ممتاز محل کے مرنے کے 6 مہینے بعد ہی تاج محل کا کام شروع کر دیا گیا۔ تقریباً 20,000 کے قریب مزدور، کاریگروں، پتھر تراشوں کو جمع کیا گیا۔ تاج محل کا ڈیزائن کا آئیڈیا شاہ جہاں نے اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیا تھا۔ باپ کے مقبرے سے میناروں کا آئیڈیا لیا، دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور کا آئیڈیا لیا اور اپنے چاچا کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا تھا۔ جب ان سارے آئیڈیاز کو ایک جگہ جمع کیا گیا تو ایک شاندار نقشہ ابھر کر آیا۔ تاج محل کے سٹرکچر کو بنانے کے لیے کروڑوں اینٹیں موقع پر ہی بنائی گئی تھیں۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا اور اس پر بے شمار دولت لگائی جا رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ شاہی خزانہ خالی ہو رہا تھا، لیکن شاہ جہاں کو کسی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد بلڈنگ کا سٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اب باری تھی اس کو سنگ مرمر سے سجانے کی۔ یہ سنگ مرمر آگرہ سے 400 کلومیٹر دور راجستھان سے منگوایا جانا تھا، کیونکہ یہاں کا مکرانہ ماربل آج بھی دنیا کا بہترین ماربل مانا جاتا ہے۔ شاہ جہاں نے تاج محل کے لیے پورا مکرانہ ماربل ہی بک کروا لیا تھا، مطلب جب تک تاج محل پر ماربل لگتا رہے گا اس فیکٹری کو کسی اور کو ماربل دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 1000 ہاتھیوں کی مدد سے ہزاروں ٹن وزنی ماربل راجستھان سے آگرہ پہنچا دیا گیا۔ تاج محل کا یہ ڈوم اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ صرف سامنے سے دیکھ کر ہی لگا سکتے ہیں۔ آج کل اس طرح کے ڈوم بہت آسانی سے سٹیل سٹرکچر پر بنائے جاتے ہیں، لیکن 400 سال پہلے 40 میٹر اونچے ڈوم بنانے کے لیے صرف پتھر اور لکڑی کا ہی سہارا لیا گیا۔ اس ڈوم کو بنانے میں مغل آرکیٹیکٹس نے جو ٹیکنیک استعمال کی تھی، آج کے انجینئر بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تاج محل کی ڈیکوریشن اور فنیشنگ کے لیے اس کو پائٹرا ڈورا اور پرچم کاری سے ڈیکوریٹ کیا گیا۔ پائٹرا ڈورا ایک ایسی کلاکاری ہے جس میں ماربل کو تراش کر اس کے اندر قیمتی پتھر لگائے جاتے ہیں۔ ماربل کو بڑی باریکی سے قیمتی پتھر کی شیپ کے حساب سے تراشا جاتا ہے تاکہ قیمتی پتھر اس کے مکمل طور پر فٹ آ جائے، اور ان پتھروں کو لگانے کے لیے جو گلیو استعمال کی گئی تھی وہ شیرہ، لیمن جوس اور سنگ مرمر کے پاؤڈر کو ملا کر بنائی گئی تھی۔ تاج محل کی سب سے حیران کر دینے والی یہ بات ہے کہ یہ بلڈنگ دن میں 4 بار اپنا رنگ چینج کرتی ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بلیک شیڈ دیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد یہ لائٹ یلو شیڈ دیتا ہے، جبکہ دوپہر کو تاج محل پر سورج کی تیز روشنی پڑتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی موتی چمک رہا ہو، اور سورج غروب ہوتے وقت یہ بلڈنگ پوری گولڈن شیڈ دیتی ہے۔ پورے 21 سال کی محنت کے بعد 1655 میں تاج محل کا کام مکمل کر لیا گیا۔ شاہ جہاں اپنی بیوی کی فرمائش پر دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ بنا چکا تھا، لیکن اس نے شاہی خزانہ تقریباً ختم کر دیا تھا۔ شاہ جہاں نے اس دلکش بلڈنگ کا نام اپنی محبوب بیوی ممتاز محل کے نام سے رکھا۔ ممتاز محل سے تاج محل رکھ دیا گیا۔ خزانہ خالی ہو جانے کی وجہ سے شاہ جہاں اور ممتاز محل کے اپنے ہی بیٹے نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور اپنے باپ کو قیدی بنا کر آگرہ فورٹ میں قید کر دیا گیا۔ شاہ جہاں پر یہ احسان کیا گیا کہ جب ان کو قید کیا گیا وہاں ایک ایسی کھڑکی بنوائی گئی جس کی جالیوں سے شاہ جہاں اپنی محبوب بیوی کا مقبرہ دیکھ سکتا تھا۔ 7 سال قید میں رہنے کے بعد اور 30 سال پورے ہندوستان پر حکومت کرنے کے بعد 74 سال کی عمر میں شاہ جہاں اس دنیا فانی کو چھوڑ گئے۔ ان کو تاج محل میں ممتاز محل کی قبر کے بالکل ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ شاہ جہاں کا تاج محل بنانے کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔